ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. ہم آپ سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پچھلا دور جو مشرف کا دور گزرا اس دور میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بھائی سوال یہ ہے کہ فرق میں کس کے لیے آپ پوچھیں کہ پاکستان کے امیروں کے لیے کیا فرق ہے؟ نہیں، ہم آنا چاہ رہے ہیں اس بحرانی کیفیت پہ، بجلی کا جو بحران تھا اس کی بات کر. ارے بھائی ان کے گھروں میں بجلی کا بحران نہیں ہے، ان سب کے جنریٹر لگے ہوئے ہیں. لیکن عام جو تھا عام آدمی کا دخل کیا ہے؟ اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے بے نظیر کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، مشرف کے دور میں اور آج کے دور میں، کوئی فرق نہیں ہے غریبوں کے لیے. اسی طرح مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح حالات خراب ہو رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، لا قانونیت کے. اگر آپ امیر کے لیے پوچھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم نے بیک گراؤنڈ کافی معلوم کی. اب موجودہ یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت بھٹو شہید گروپ کے مرکزی رہنما ہیں، کیسے چلا رہے ہیں اس کو؟ کیا غنمہ بھٹو سے ملاقات رہتی ہے؟ اب وہ کس طریقے سے سروائیول کریں گی اس وقت؟ بھائی ہمارا موقف جو ہے سب سے بڑا، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے کی تابع داری سے نجات حاصل کی جائے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ امیر و غریب کے درمیان ناانصافی پر مبنی فرق کم کیا جائے، امیر کی عمارت کم کی جائے، غریب کی غربت کم کی جائے. لیکن اب آپ جو غنمہ بھٹو ہیں وہ اس وقت ضرورت ہے عوام کو ان کی، اب سب باہر کیوں نہیں آتی؟ مہنگائی ہے، اس کے بارے میں کھڑے تو ہو سکتے ہیں. بھٹو صاحب کا جو ایک مقصد تھا وہ تو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، تو کیوں ابھی تک بابا بھٹو صاحب کے مقصد اور جس طرح انہوں نے اس کی عمل درآمد کیا، اس سے تو نقصان ہوا نا اخیر میں جا کے. سمجھ گیا؟ میں سمجھ گیا. تو وہ جو غلطی اس وقت پتہ نہیں تھا ہمیں کہ یہ غلطی ہے، وہ جو کی تو ہم تو وہ نہیں دہرائیں گے. ہم تو غریبوں کو مضبوط کریں گے. پہلے کیسے مضبوط کریں گے جبکہ ابھی تک آپ کا کوئی بھی ورکر یا آپ کی طرف سے کوئی بھی آدمی باہر نہیں آیا؟ بھائی آپ اس کمرے میں اتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ابھی آپ ہماری بات کے قائل نہیں ہوئے، آپ ہماری طرف نہیں آ رہے. اگر بھٹو صاحب کی طرح ہم بھی نعرے دیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، نکلیں سٹیجز بنائیں، عوام ہمارے پیچھے بھی ہو جائیں گے. ہمیں طاقتور عوام چاہیے، انشاءاللہ وہ بنیں گے. پہلے تو پڑھے لکھے لوگ آئے نا. سب سے بڑا الزام آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو ہے، آپ پر ہے. آپ کی پارٹی میں سوچتے ہی نہیں، آپ سوچتے ہی نہیں کہ حشر کیا ہوگا پاکستان کا. حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ سارا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کا سو رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اب تو ابھی بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سونامی آ رہی ہے، لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو اب آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا؟ ارے بس پتہ نہیں عمران کوئی سونامی کا لفظ کہاں سے آیا. سونامی مینز ڈیزاسٹر. آپ سمجھ گئے نا؟ سونامی میں جو حالت ہوتی ہے اس کا مطلب تباہی کی، سونامی تو تباہی کو کہتے ہیں. اس کا مطلب عمران کا مطلب تباہی نہیں ہے. وہ تو کسی اور طرف سے وہ اور طرف سے لے رہے ہیں، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہاں پر
جب مرتضیٰ بھٹو بھی تشریف لے کے آئے اسی گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لے کے آئے، تو ذرا تھوڑا شیئر کریں گے ذرا کیا انہوں نے آپ کو پارٹی میں شامل کیوں کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو؟ مرتضیٰ آئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں پارٹی میں شامل ہوں؟ کہنے لگے پاپا کے ساتھیوں کو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آ جائیں. تو میں نے مرتضیٰ سے کہا کہ مرتضیٰ پاپا کے ساتھیوں نے تو بھٹو صاحب کو رستہ نہیں دکھا سکے، تم ان ساتھیوں کو نہ لو. اور مرتضیٰ تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے چلو، تمہارے پاس بہت ٹائم ہے. باہر سے رہ کے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن تمہاری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا. جس طرح بھٹو صاحب نہیں مانے تھے میرا کہنا، اسی طرح مرتضیٰ نہیں مانا، اور اسی طرح بے نظیر نہیں مانی. میں نے 1986 میں بے نظیر سے کہا تھا، اور یہ میرے الفاظ تھے، بے نظیر you have given your brother شہید ہوا، you have given your father, who do you want to be next شہید in your family؟ اچھا 1986 میں کہہ دیا تھا بھائی مارا گیا، باپ مارا گیا، اب خاندان میں کس کو مرواؤ گی تم؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جن لوگوں کو تم ساتھ لے کے چلی ہو، جو موقف لے کے آئی ہو جی امریکہ کے ساتھ رہنے کا، اس کا تو یہی انجام ہوگا. کیا وجہ ہے کہ جو آدمی طاقتور ہوتا ہے اسے امریکہ مروا دیتا ہے؟ ہمارے ملک میں امریکہ طاقتور آدمی نہیں چاہتا یہاں، بس طاقتور آدمی تو اس کا مقابلہ کرے گا، اور یہاں نہیں، سب ملکوں میں. جی ہاں بالکل یہ ہے. بس آخری آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ اب اس وقت جو آپ کی یہ موجودہ معیشت کا جو ہے، کیونکہ آپ وزیر خزانہ بھی رہ چکے، آپ اپنے تجربے کے حساب سے بتائیں کہ کس طریقے سے ان جو حکمران ہیں ان کو تھوڑی سی کوئی آپ کوئی تجویز دینا چاہیں؟ بھائی حکمران لوٹنے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا، ان پہ تو جھاڑو پھیری جانی چاہیے. اور وہ لوگ آئیں جو 18 کروڑ کے مفاد چاہیں. ہو جائے گا، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ پیشین گوئی بھی کرتے رہے کہ پہلے بھی کہ یہ نہیں چل سکتا، فلاں نہیں چل سکتا، یہ نہیں چل سکتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور اچھا نہیں آئے گا. آ سکتا ہے، آ جائے، آئے گا، ضرور آئے گا. بہت بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر مبشر سنگھ کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. آئندہ نئی شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.